قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائیں، دل عطا فرمایا. حواس خمسہ، 5 حواس میں سے اللہ نے 3 کا ذکر فرمایا. آنکھیں عطا فرمائیں، کان عطا فرمائے، دل عطا فرمایا. آنکھیں اور کان یہ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انہی سے علم حاصل ہوتا ہے، یا دیکھ کر یا سن کر علم حاصل ہوتا ہے. اور دل جو ہے یہ علم و ہدایت کا مرکز بھی ہے، جسم کا مرکز بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسم میں ایک ایسا عضو ہے جو جسم کا مرکز ہے. اذا فسد فسد کلہ، اگر وہ خراب ہو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. وَإِذَا صَلَحَ صَلَحَ كُلُّهُ، اگر وہ ٹھیک ہو تو پھر سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. اسی میں کفر و نفاق ہوتا ہے، اسی میں علم و ہدایت ہوتی ہے. تو فرمایا یہ جسم کا یہ لوتھڑا، یہ عضو ٹھیک ہوا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہوا تو سارا جسم خراب ہے. اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، سب سے پہلے دلوں کو پکڑے گی، کیونکہ اسی میں کفر اور نفاق ہوتا ہے، اسی میں ضلالت ہوتی ہے. اور جو علم و ہدایت پا گیا وہ جنت میں چلا گیا، جو جہنم میں چلا گیا تو آگ اگر پکڑے گی تو سب سے پہلے دلوں کو پکڑے گی. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں اللہ نے زمین میں پھیلا دیا، زمین میں پھیلے ہوئے ہو، پھر ایک وقت آئے گا تم سارے کے سارے آج رزق بھی کھا رہے ہو، پہاڑوں اور زمین پر چلتے بھی ہو، اللہ کی نعمتیں بھی حاصل کرتے ہو، زندگی بھی عطا فرمائی، ساری نعمتیں بھی دی. ایک وقت آئے گا تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اور تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد منکرین قیامت کا قول ذکر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لے آؤ وعدہ، جو تم کہتے ہو کہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت کب آئے گی، وہ لے آؤ اس وعدے کو، قیامت کو لے آؤ. تو آگے اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں. واسطہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. هو الذی ذراکم فی الارض، وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، بکھیر دیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کے سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے ہاں ہے. حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں. ان میں سے چوتھا سوال یہ ہوتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو جتنا سائل جانتا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے. نشانیاں بتائی گئیں قیامت کا حتمی علم کہ کون سی ڈیٹ کو، کون سی تاریخ کو، کتنے سال کے بعد آئے گی، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں، تفاسیر میں پڑھ کر دیکھیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 علوم غیب اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھے. ان اللہ عندہ علم الساعہ میں پہلی چیز قیامت کا علم، حتمی علم، قیامت کب آئے گی.
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ امکانات تو ہوتے ہیں لیکن حتمی علم یہ نہیں دیا کہ بارش کس زمین کے قطعے پر کس ٹکڑے پر برسنی ہے اور کتنا برسنی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، خوشبخت ہے، سعادت مند ہے، بدبخت ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے اس نے کس جگہ مرنا ہے، اس کی موت کس جگہ آنی ہے، اس کی قبر کس جگہ بننی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اور فرمایا کہ کل کو وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کو کیا کمائے گا، کل کو کیا کما کر کھائے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قیامت کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی، آپ انہیں جواب ارشاد فرمائیں انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے ہاں ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت، تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے جو سوال کر رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض پڑھتا ہوں، نوافل کا ذخیرہ میرے پاس نہیں، عبادات نہیں، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن تیرا حشر کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا انما العلم عند اللہ، قیامت کا حتمی علم اللہ کے پاس، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو اللہ سے واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کی جلدی مچانے والے، یہ قیامت کو مانگنے والے، یہ قیامت کو دیکھنے والے جب یہ قیامت کو آتا ہوا دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، وقیل ھذا الذی، اور ان کو کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہ قیامت ہے جس کو تم بلایا کرتے تھے، جس کو تم پکارا کرتے تھے، وہی قیامت ہے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ جیسے تم چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے۔ کہا کرتے تھے پہلے دور کے جیسے شاعر مر کھپ گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی چلے جائیں گے، ان کے دین کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں جیسے تمہارا خیال ہے، اگر ہمیں اللہ ہلاک فرما دے ومن معی، اور میرے ساتھیوں کو بھی، او رحمنا، جیسے ہمارا خیال ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تم یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے عذاب سے کافروں کو کون بچائے گا، یہ تو بتاؤ، وہ ہماری تو فکر پڑی ہے کہ یہ مار کھپ جائیں گے، اپنا تو بتاؤ کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ فرمایا قل هو الرحمن آمنا به، آپ یہ بھی فرما دیں وہ رحمان ذات، وہ کریم ذات جس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، ہم اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہی ذات ہمیں نجات عطا فرمائے گی۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تم جان لوگے کہ کون سری گمراہی میں تھا۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ تم باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی طرف جا رہے ہو۔ کفار مکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تانے دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر یہ کسی دوسرے دین پر چل پڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تم جان لوگے کہ کون گمراہی پر ہے، کون ہدایت پر ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، پتہ ہی نہیں چل رہا
دیوبندی بھی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، اہل حدیث بھی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اپنی بات بتاتا ہے، بریلوی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے۔ عوام کنفیوز ہے، عوام پھنسی ہوئی ہے کہ ہم کدھر جائیں، کون حق پر ہے۔ تحقیق کو خود کر نہیں سکتے، ہم کہیں تحقیق کر لو، تحقیق کیسے کرے؟ اگر وہ بریلوی کی تفاسیر اور احادیث کی شروع کا مطالعہ کرے گا تو وہ بریلوی ہو جائے گا، اگر اہل حدیث کی تفاسیر کا مطالعہ کرے گا وہ اہل حدیث ہو جائے گا، کیونکہ عربی سے خود تو واقفیت نہیں ہے، عربی لغت عربی ادب سے تو بہت دور ہیں، الفاظ کے معنی کا پتہ نہیں۔ اردو کا سہارا لیں گے جو کسی کی تفاسیر شروع لکھی ہوں گی، تو اگر اہل حدیث کی پڑھیں گے اہل حدیث ہو جائیں گے، بریلوی کی پڑھیں گے بریلوی ہو جائیں گے، دیوبندی کی پڑھیں گے دیوبندی ہو جائیں گے۔ یہ مسالے کہیں ہر بندہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، تو یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، اللہ رب العزت تمہیں راہ ہدایت پر چلا دیں گے۔ جو تم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہو نا اس پر چلا دیں گے۔ فرمایا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کا حق ہونا میرے سامنے کر دے تاکہ میں اس کی اتباع کروں۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کا باطل ہونا میرے سامنے کر دے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ یہاں اللہ نے فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ، مرنے کے بعد تو سب نے جان لینا ہے کہ کون حق پر تھا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کون گمراہی پر ہے کون ہدایت پر۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آگے اللہ رب العزت نے اپنی ایک قدرت کی نشانی ارشاد فرمائی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ یہ بھی فرما دیں، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کنواں کھود کر نلکے لگا کر جو تم زمین کی رگوں سے پانی حاصل کرتے ہو، اگر وہ اللہ اور نیچے گہرائی میں لے جائے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پھر پینے کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اگر اللہ آسمانوں سے پانی برسانا بند کر دے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ وہ پانی برستا ہے زمین میں بھی جاتا ہے چشمے میں بھی آتا ہے، اگر یہ اللہ تمہارا پانی کھارا کر دے پھر اس کو میٹھا کیسے کرو گے؟ فرمایا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پھر چشموں میں پانی کہاں سے لاؤ گے؟ نعمتیں بھی اللہ کی، پانی بھی اللہ کا، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو، ہوا بھی اللہ کی، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔